ابوالفضل علم دارم چه سان نشه تو بردارم چه سان رو در حرم آرم نه قوت در کمر دارم ابوالفضل علم دارم نگهبان حرم عباس امید خواهرم عباس پناه دخترم عباس شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے شروع اس کے نام سے جو واحد ہے جو آحد ہے شروع اس اللہ کے نام سے کہ سب طرح کی تعریفیں اسی کے لیے ہے شروع اس اللہ کے نام سے کہ جسے تم دیکھ سکو وہ اس کا بھی خالق اور مالک ہے جسے تم نہ دیکھ سکو وہ اس کا بھی خالق اور مالک ہے ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں درود السلام صرف نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 4 محرم سن 2021 آج ہم لوگ یہاں پہ جو لائیو ویڈیو کر رہے ہیں اور اکٹھا ہوئے ہیں وہ کسی اور کو نہیں بلکہ ملکۃ المصائب جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اولاد کا پرسہ دینے کے لیے ہے بتاتا چلوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے 2 بیٹے ہیں اون اور محمد اون کی عمر ہے 13 سال محمد کی عمر ہے 11 سال بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا زیدی سید ہیں بخاری سید ہیں نقوی سید ہیں ترمذی سید ہیں گیلانی سید ہیں آپ نے کبھی زینبی سید نہیں سنے ہوں گے کیونکہ اس بی بی نے کربلا میں امام حسین پہ اپنے 2 بیٹے نہیں اپنی پوری نسل ہی وار دی شہادت شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے محمد اور آل محمد کا ذکر کرنا ذکر سننا تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ بغداد میں رہنے والی ایک خاتون اپنے بچوں کو لیتی ہیں آدھی رات کو اور بچوں کو کہتی ہیں بچوں چلو ہم نے سفر پہ جانا ہے بچوں نے بولا کہ ماں آپ تو کہتی ہے کہ رات کے وقت سفر نہیں کرنا چاہیے تو ماں نے کہا نہیں یہ ضروری ہے چلو تاریخ بتاتی ہے کہ ماں نے اپنے بچوں کو لیا اور بغداد سے بہت دور صحرا میں چلی گئی جب اس نے دیکھا کہ دور دور تک کوئی انسان نہیں ہے کوئی لوگ نہیں ہیں تو ریت پہ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ گئی اور بتانے لگیں کہ بیٹا دیکھو ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں دیکھو محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے دیکھو میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہمارے آقا اور مولا کے ساتھ کیا ہوا دیکھو 3 دن کے بھوکے پیاس سے ہمارے مولا کو کربلا کی تپتی دھوپ میں صحرا میں قتل کر دیا گیا دیکھو ہمارے مولا کا ایک بیٹا تھا 6 ماہ کا علی اصغر اس بچے کو اس بچے کے سائز سے بڑے تیر سے ذبح کیا گیا دیکھو ہمارے مولا حسین کا جوان بیٹا تھا 18 سال کا علی اکبر اس کے جگر میں برچھی ماری گئی دیکھو ہمارے مولا حسن کا بیٹا قاسم تھا اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے وہ اپنے بچوں کو یہ قصہ سناتی رہی اور بچے روتے رہے جب انہوں نے کربلا کا واقعہ اپنے بچوں کو سنا دیا تو کہنے لگیں کہ بچوں تم میں سے کسی کو یہ واقعہ یاد ہوا تو ایک بچے نے بولا ہاں اماں مجھے یاد ہوا کہا میں نے پڑھا تم لوگوں نے پرسہ دیا اب تم لوگ پڑھو اور میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے بچے کا پرسہ دوں گی بچوں نے ماں کو واقعہ سنایا اور پھر ماں نے رو کے پرسہ دیا کہ یہ وہ دور تھا کہ مولا کا نام لینے پہ بھی آپ کو قتل کر دیا جاتا تھا اتنی سختیاں تھیں اور آج دیکھیں کہ کیسا دور ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے مولا کا ذکر سن رہے ہیں
تاریخ نے لکھا کہ 9 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام خیموں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. چکر لگایا تو ایک ماں کی آواز آئی. ہر ماں اپنے بچوں کو صبح قربانی کے لیے تیار کر رہی ہے. امام حسین نے دیکھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں اور خیمے میں ہیں اپنے، اور اپنے دونوں بیٹوں کو اون اور محمد کو بٹھایا ہوا ہے اور انہیں سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو میرے بھائی کو، ہمارے نانا کے دین کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہے، ہمارے وقت کے امام کو تمہاری قربانی کی ضرورت ہے. دیکھو تم لوگ علی کے نواسے ہو، دیکھو تم لوگ جعفر طیار کے پوتے ہو. واقعہ روک کے ایک واقعہ سناؤں کہ مدینہ کا وقت ہے. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام حسن کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور کہنے لگے حسن مجھے زینب بہت یاد آ رہی ہے. حسن ایک کام کرو، تم کوفہ میں موجود ہیں مولا علی اور امام حسن، تم مدینہ سے زینب کو لے آؤ، اور دیکھو رات کا وقت سفر کرنا، دن کے وقت نہیں، پردے کی وجہ سے. امام حسن گئے اور بی بی زینب کو مدینہ سے لے کے آئے. تو جب کوفہ پہنچے ہیں نا تو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوفے کے باہر کھڑے تھے اور بولا حسن اونٹ کی رسی مجھے پکڑا دو. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی اونٹ کی رسی پکڑی، چلنے لگے. ایک جگہ آئے اور رکے، کہنے لگے زینب پردہ ہٹاؤ اور دیکھو کہ یہ کوفے کا چوک ہے. بیوی نے پردہ ہٹایا، دیکھا اور پردہ بند کر دیا. تھوڑا سا آگے گئے تو ایک جگہ پھر رکے، کہنے لگے زینب پردہ ہٹاؤ، رات کا وقت ہے، دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے. تو بیوی نے پردہ ہٹا کے دیکھا اور کہا بابا بازار اور چوک کا زینب سے کیا تعلق؟ تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیوی زینب کو بتایا کہ ایک وقت آئے گا زینب جب تمہارا ہاتھ باندھ کے تمہیں اسی چوک اور اسی بازار سے گزارا جائے گا. چلتے ہیں کربلا کے میدان میں واپس. 9 محرم کی رات بی بی زینب اپنے دونوں بچوں کو سمجھا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اون محمد دیکھو اگر تم لوگ کل جنگ کرتے کرتے دریائے فرات کے قریب پہنچ جاؤ تو دیکھو پانی مت پینا کہ یہاں پہ میرا مولا 3 دن سے پیاسا ہے. تمہارے ماموں امام حسین نے پانی نہیں پیا، علی اصغر نے پانی نہیں پیا، علی اکبر نے پانی نہیں پیا. خبردار پانی کی طرف دیکھنا بھی مت. دونوں بچوں نے ماں سے وعدہ کیا کہ ہم پانی کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. روایت کے جملے ہیں کہ ماں نے دونوں بچوں کے بال اپنے ہاتھوں سے بنائے. پھر ایک روایت کے جملے ہے کہ ماں نے اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کی آنکھ میں سرما ڈالا. عصر عاشور 10 محرم کا دن آیا اور تاریخ نے لکھا کہ ان 2 بچوں میں جذبہ ایسا تھا کہ جب بھی امام حسین آتے تھے تو یہ بچے اپنے پنجوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ کہیں ماموں یہ نہ سمجھ لے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں اور ہمیں جنگ کی اجازت نہ دیں. تاریخ نے لکھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ایک دم سے آئیں اور دیکھا اور کہا اون محمد تم لوگ ابھی تک جنگ پہ نہیں گئے. تو بچے کہنے لگے کہ ماموں اجازت نہیں دے رہے جنگ کی. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے مولا عباس کو بلایا، دونوں بچوں کو پکڑا، امام حسین کے پاس گئیں، کہنے لگیں آپ کو میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دیں، میری قربانی قبول کرے. دونوں بچوں کو جنگ کی اجازت ملی. تاریخ نے لکھا کہ مولا عباس نے بڑے بیٹے اون کو گھوڑے پہ اپنے ہاتھوں سے بٹھایا، چھوٹے بیٹے کو محمد کو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے میں بٹھایا. تاریخ نے لکھا کہ علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ایک بچے نے لیفٹ سائڈ سے حملہ کیا جنگ میں، ایک نے رائٹ سائڈ سے حملہ کیا. 11 میل تک یزید کی فوجوں کو دوڑایا. ان بچوں نے کیا خوب جنگ کی. یاد رہے کہ یہ بچے 3 دن سے پیاسے. جنگ کرتے کرتے عمر ابن سعد اللہ لعنت کرے اس پہ، چیف آف آرمی سٹاف، یزید کے لشکر کا ہیڈ، یہ اس کے ٹینٹ تک پہنچ گئے، خیمے تک. یاد رکھیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کا جو ٹینٹ ہوتا ہے وہ ہارٹ میں ہوتا ہے بالکل لوگوں کے، اور وہاں تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بچے ادھر پہنچ گئے. عمر ابن سعد نے پوری فوج کو حکم دیا کہ سب مل کے ان بچوں سے لڑو، یہ ہاشمی جوان ہیں، اور دیکھو کہ پانی ان تک نہ پہنچے. اگر ان تک پانی پہنچ گیا تو قیامت تک تم انہیں ہرا نہیں سکتے. دونوں بچوں نے خوب جنگ کی. اور یاد رکھیے گا کہ کربلا کے میدان میں بھی اور کربلا کے میدان سے باہر بھی جب بھی آل محمد کو مارا گیا دھوکے میں مارا گیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ دونوں بچے ہم سے قابو نہیں آ رہے تو ایک ملعون نے آواز دی، کہنے لگا وہ دیکھو بی بی زینب کے خیمے کو آگ لگا دی گئی.
راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اون نے گھبرا کے پیچھے منہ کیا اور ماں کے خیمے کی طرف دیکھا۔ وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک ملعون نے گرز لے کے اون کے سر پہ پیچھے سے مارا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اون کا سر پیچھے سے کھل گیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پہ حملہ ہوتے دیکھا۔ گھبرا کے جب بھائی کی طرف بڑھا تو ایک ملعون نے محمد کے سر پہ بھی تلوار ماری۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اون گھوڑے سے گرا اور گرتے ہوئے امام حسین کو آواز دی کہ مولا میری مدد کو آئے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین اپنے خیمے سے دوڑے، بھاگ کر اون تک پہنچے تو جب تک اون تک پہنچے اون کی روح پرواز کر چکی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین پلٹے اور محمد کی طرف گئے۔ جب محمد کے پاس امام حسین علیہ السلام پہنچے تو محمد کی کچھ سانسیں باقی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے محمد کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھا۔ محمد نے امام حسین علیہ السلام سے بولا کہ ماموں میرا آخری سلام، ہماری ماں کو ایک پیغام دے دیجیے گا کہ پانی پینا تو دور کی بات، ہم نے پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام صبح سے ایک ایک کی لاش لا کے خیمے میں رکھتے تھے، تو جب بھی کوئی لاش آتی تھی سب سے پہلے بی بی زینب سلام اللہ علیہا جا کے اس لاش کے اوپر گریا کرتی تھی۔ تاریخ نے لکھا اون و محمد کے لاشیں جیسے ہی خیمے میں آئے تو بی بی زینب نہیں آئیں، ایک کی لاش پہ بیٹھ کے روتی رہیں لیکن اپنے بچوں کے اوپر نہ روئیں۔ کربلا سے قیدی بنا کے جب ان لوگوں کو لے جایا گیا تو تمام شہداء کے سر نیزوں پہ بلند تھے، ایک سٹک ہوتی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے اس کا سر لگایا ہوتا ہے، تو ہر نیزے کے نیچے اس کی ماں بیٹھ کے اس کی رو رہی تھی۔ یہ 2 سر ایسے تھے جن کے سر کے نیچے کوئی نہیں تھا۔ شمر اللہ لعنت کرے اس پہ امام سجاد سے کہتا ہے کہ کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی جو ان پہ رونے والا کوئی نہیں؟ بی بی زینب نے ایک بھی آنسو نہ بہایا اپنی اولاد کے اوپر۔ تاریخ نے لکھا کہ جب قید سے رہا ہو کے جانے لگے تو ہر ماں اپنے بچے کا سر لینے آئی، ان 2 بچوں کا سر لینا کوئی نہ آیا۔ بی بی فضہ نے وہ سر ریسیو کیے۔ مدینہ پہنچے، راوی کہتا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سب سے پہلے نانا کی قبر پہ گئیں اور جا کے رونے لگیں، کہنے لگی نانا میں آپ کو حسین کا پرسہ دینے آئی ہوں، نانا میرے حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا، نانا میرے حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، نانا میرے حسین کو پتھروں سے مارا گیا، نانا میرے حسین کو باغی کہا گیا۔ نانا علی اصغر کے سینے میں برچھی ماری، نانا میرے حسین نے اپنے ہاتھوں سے وہ برچھی نکالی، نانا علی اصغر کو جو تیر مارا وہ اس سے بھی بڑا تھا، نانا قاسم کے ٹکڑے کیے گئے، نانا میرے عباس کے دونوں بازو شہید کر دیے۔ راوی کہتا ہے کہیں اون و محمد کا ذکر نہ کیا اس بی بی نے۔ راوی کہتا ہے کہ ماں نانا کے روزے سے پرسہ دے کر یہ بی بی فاطمہ الزہرا کی قبر پہ گئی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین کا کرتا نکالا اور بی بی کی قبر پہ بچھایا۔ جیسے ہی وہ کرتا بی بی کی قبر پہ بچھایا گیا تو زلزلے آنے لگے قبر میں، تو بی بی کہنے لگی اماں یہ تو حسین کا کرتا ہے، میں 70 قدم سے دیکھ رہی تھی کہ شمر نے حسین کے سینے پہ گھٹنا رکھا، گھٹنا رکھ کے حسین کا سر اس کے تن سے جدا کیا۔ اماں علی اصغر پیاسا تھا، اس کو 2 گھونٹ پانی کے نہ دیے۔ سب کا ہر ایک شہداء کا پرسہ ماں کو دیا، اون و محمد کا ذکر نہ کیا اس بیوی نے۔ تاریخ کا واقعہ ہے کہ بیوی جب امام سجاد کے گھر آ گئیں تو جناب عبداللہ نے پیغام بھجوایا کہ زینب سے کہیں کہ گھر آ جائیں۔ کہیں ایک جگہ بھی 10 محرم سے یہاں تک بیوی نہ روئیں، نہ اپنے بچوں کا ذکر کیا بچوں کے اوپر، بس امام حسین کو یاد کرتی رہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا جب اپنے گھر پہنچی ہیں تو اپنے گھر جا کے انہوں نے تھی تو ماں نا، جیسی گھر میں داخل ہونے لگیں تو دل بھاری ہونے لگا، جگر منہ کو آنے لگا۔ جناب عبداللہ کو دیکھا، جناب عبداللہ سے ملی، جناب عبداللہ سے مل کے
اپنے گھر کے اندر جب اپنے حجرے میں داخل ہوئی تو چھوٹے چھوٹے 2 مصلے دیکھے جانماز، اور وہ جیسے ہی ان جانمازوں کو دیکھا رونے لگیں، کہنے لگیں عبداللہ عبداللہ مجھے اپنے بچے یاد آ رہے ہیں۔ چسان رو در حرم نورم نه قوت در کمر دارم ابوالفضل علم دارم نگهبان حرم عباس امید خواهرم عباس پناه دخترم عباس چسان نعش تو بردارم